والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد بعض افعال، بعض الفاظ ایسے ہیں جو قرآن پاک نے دو متضاد چیزوں کے لیے بیان کیے، لیکن دونوں جگہ پہ اس کا مفہوم بڑا کھول کر واضح بیان فرمایا۔ ایک لفظ ہے ہرس، طمع، لالچ۔ اس کو قرآن پاک نے خیر کے معنی میں بھی استعمال فرمایا ہے۔ ایک لالچ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ وہ لالچ کون سا ہے؟ وہ نیکی کا لالچ ہے، وہ خیر کا لالچ ہے، وہ تبلیغ کا لالچ ہے، وہ اشاعت دین کا لالچ ہے۔ زیادہ سے زیادہ میں نیکی اکٹھی کر لوں، اس لالچ کو قرآن اور حدیث نے پسند فرمایا ہے۔ میری طرف سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو جائے، اس لالچ کی قرآن نے تعریف کی، حدیث نے تعریف کی، قرآن و سنت نے حوصلہ افزائی کی، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ بڑا محمود لالچ ہے، بڑا پیارا لالچ ہے۔ دین دور دور تک پھیل جائے، زیادہ سے زیادہ میری وجہ سے کام دین کا ہو جائے، یہ لالچ بڑا اچھا ہے۔ میں گلی گلی دین کے ادارے بنا دوں، یہ لالچ بڑا ہی پیارا ہے، یہ بڑا عمدہ لالچ ہے۔ جگہ جگہ میرے سبب سے خیر پھیلے، یہ لالچ بڑا ہی اچھا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کروں، یہ لالچ بڑا ہی، بول کیوں نہیں رہے آپ؟ نہیں اچھا کہ مشکل ہے کام؟ یہ پاک علیہ السلام نے فرمایا تم نے کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ ضروری نہیں کہ تم کہو کہ میں نے 10 لاکھ ہی خرچ کرنا ہے، 10 کروڑ ہی۔ فرمایا کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ تم اپنے بھائی سے مسکرا کے مل لو، اللہ تمہیں صدقے کا اجر عطا کر دے گا۔ بس جو نیکی تمہارے ہاتھ آتی ہے نا، اس کا لالچ کرو۔ زیادہ سے زیادہ عبادت، زیادہ سے زیادہ خیر، زیادہ سے زیادہ بھلائی، زیادہ عمرے، زیادہ حج، زیادہ تلاوت، زیادہ عبادت، زیادہ جد و جہد، اس کا لالچ پیدا کرو۔ اس کی حضور نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ زیادہ خیر بانٹو، زیادہ خیر، زیادہ کام پہ۔ بلکہ بعض ایسے مواقع ہیں جن پہ ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے یار میری کوئی ذمہ داری تو نہیں نا ساری، وہ ہمیں اندر سے آواز دیتا ہے کہ تیری کوئی ذمہ داری ہے کہ سارا تو نہیں کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کے کسی چیز کا سوال کیا، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس وہ چیز جو تو مانگ رہا ہے، اتنی دولت تو موجود نہیں بظاہر، تو اس طرح کر فلاں آدمی کے پاس جا اور میرے نام پہ قرضہ لے لے، میں بعد میں اسے دے دوں گا۔ حضرت عمر بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ چیز آپ کے پاس موجود نہیں، اللہ تو پابند نہیں کرتا کہ وہ کام ضرور کریں۔ ہمارے اندر سے آواز آتی ہے نا روز یہ۔ حضرت عمر نے اس کی عکاسی فرمائی کہ اللہ تو پابند نہیں کرتا، آپ کے پاس ہے تو دے دیں، نہیں ہے تو آپ منع فرما دیں۔ نبی پاک نے حضرت عمر کی بات کو پسند نہیں کیا۔ اب حضرت بلال بولے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ بانٹیں، آپ کا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جناب بلال کی بات کو پسند فرمایا۔ ہم کیا کہتے ہیں، میرے لیے کوئی ضروری ہے کہ سارا میں نہیں کرنا ہے؟ کوئی ضروری ہے سارا میں نہیں کرنا ہے؟ آپ یہ ہرس، یہ لالچ، یہ شوق پیدا کریں کہ نیکیاں ساری میں نے جمع کرنی ہے، میں نے جد و جہد کرنی ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے۔ دین کا کام جب ہم بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے کام ہو رہا ہے نا، آپ کو کیا ضرورت ہے آگے جانے کی۔ او خدا کے بندو، رسول پاک علیہ السلام ڈیوٹی لگا کے گئے، فرمایا بلغ عنی ولو آیا، ایک ایک آیت لے لو اور دنیا میں پھیل جاؤ، نکلو میدانوں میں، نکلو دور دراز، دین کے لیے زیادہ سے زیادہ منصوبہ بندی کرو، گلی گلی ادارے بنا دو، گلی گلی اذان کی آوازیں آئیں، ہر چوک میں دین کا پیغام پھیلے، ہر نگر میں مراکز قائم کرو، اس میں ہرس پیدا کرو، لالچ پیدا کرو۔
مکانات بنانے کے لالچ سے حضور نے منع کر دیا، اس لالچ کو پسند نہ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفاخر کے لیے، غرور کے لیے، جمع کرنے کے لیے اور ایک دوسرے پر جتلانے کے لیے دولت اکٹھی کرنے سے منع فرمایا۔ ایک شخص گزر رہا تھا تو بڑی تیزی سے گزرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک صحابی نے کہا دیکھو کتنا چست ہے، کاش یہ چستی دین کے لیے ہوتی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے تو پھر بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے، اگر یہ ماں باپ کی خدمت کے لیے جا رہا ہے روزی کمانے تو پھر بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر اس لیے جا رہا ہے کہ میں ذرا دوسروں سے دولت زیادہ جمع کر لوں تو پھر فرمایا یہ شیطان کے راستے میں، یہ پھر دین کے راستے میں۔ وہ جو تفاخر ہے نا، ہمارے ہاں دوڑ لگی ہوئی ہے دولت ہی دولت، اس لالچ کو پسند نہیں کیا۔ یہ طمع ہے، یہ دوڑ ہے، یہ انسانی خواہشات کا وہ سمندر ہے جو کبھی پر نہیں ہوتا، یہ وہ طلب ہے جو کبھی پوری، یہ وہ نشہ ہے جس سے انسان کبھی سیر نہیں ہوتا۔ اور قرآن پاک نے مثال دی، فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا ہے دنیا کی طلب نے، مال کی طلب میں تم اتنے غافل ہو گئے کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے۔ پیسے لینے جا رہے تھے رستے میں مر گئے، دولت اکٹھی کرنے جا رہے تھے کہ راہ میں وقت آ گیا، حتی زرتم المقابر۔ اتنا تمہیں گمراہ کر دیا، اتنا تمہیں غافل کر دیا دولت جمع کرنے کے لالچ نے کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ آخری وقت آیا ہے لیکن ابھی تک دولت کی ہوس ختم نہیں ہوئی۔ آپ یقین کریں لوگوں کے پاس جو پیسہ ہے، لوگ بیچارے اس پیسے کو دیکھ بھی نہیں سکے ساری زندگی، وہ بینکوں میں پڑا تھا اور بینکوں میں ہی پڑا رہ گیا، اس کو دیکھ نہیں پائے۔ اتنی جائیدادیں جمع کر لی تھیں، ان جائیدادوں میں کبھی وہ وقت گزار نہ پائے۔ ان سے تو ان کے مزارے اچھے، جنہوں نے کم از کم ان زمینوں میں وقت تو گزارا، وہاں رہ تو سکے وہ، لیکن دولت کا نشہ روز بروز لوگوں پہ چڑھتا جا رہا، روز بروز۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک فتنے سے اپنی امت کو آگاہ کیا، یہ فتنہ تھا، حضور نے آگاہ کیا، فرمایا اپنے دل کا جائزہ لے لو، کہیں تم تو ایسے نہیں، بخاری مسلم ہے۔ آگاہ کیا، حضور فرمانے لگے انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے نا، دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں۔ یہ پہلے حضور کیوں یہ باتیں بتاتے تھے؟ اس لیے کہ ہم جائزہ لے لیں کہ ہمارے اندر تو نہیں یہ فتنہ۔ جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں جوان ہوتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی؟ فرمائے ایک اس کا دل کرتا ہے سارا زمانہ مجھے پوچھ کے چلے، میری عزت کرے، وہ سمجھتا ہے کہ اب ہر آدمی مجھ سے پہلے پوچھے۔ اور دوسرا فرمایا جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اس کے اندر دولت کا لالچ بڑھتا جاتا ہے، اس کی ذمہ داریاں کم ہو رہی ہیں، پر اس کا وہ لالچ، وہ ہوس، وہ نشہ وہ اتر نہیں رہا، یہ تباہ کر دیتا ہے۔ یہ قیدی ہے شخص جو دولت کا پجاری ہے، یہ قیدی ہے، یہ ختم نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بات نے نا رستہ بڑا کھول دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دولت مند لوگ آزاد ہیں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ دولت مند لوگ آزاد ہیں تو قیدی ہیں۔ ان کو تو اپنوں کے رشتے ان کے ساتھ ذات کے نہیں ہوتے، جیب کے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی قدر کا اس دن پتہ چلے گا جس دن دولت سے علیحدہ ہو کے کھڑے ہوں گے، پھر پتہ چلے گا ہماری قیمت کیا ہے۔ جیب کے رشتے اور ہوتے ہیں، ذات کے رشتے اور ہوتے ہیں۔ میرے عزیز جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان رستے کھولتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے دنیا کی دولت کو اپنا آقا نہ بنانا ورنہ یہ تمہیں گمراہ کر کے غلام بنا لے گی۔ اسے کبھی بھی اپنا آقا، کچھ لوگوں کا دین ایمان سب کچھ معاذ اللہ دولت بن گئی، سب کچھ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو۔ ایک درویش نے شکوہ کیا، کہتا میں دین بتاتا رہا پر لوگوں نے میری قدر نہ کی، میرے ساتھ کھڑے دنیا دار کی قدر کی۔ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو۔ اے دنیا دار پجاری زر دے، کتیاں دے گل ٹلی ہو۔ بک بک روسن اکھیاں ویکھنا، ویکھ حویلی کلی ہو۔
تے کوچ نصیر اساں جدو کیتی پہ جانی تھرتھلی ہوں. ساری زندگی دولت کے پیچھے ہی بھاگتے رہے. تھکا دیا اس نے. انسان کا نفس چھوٹے بچے کی طرح ہے. اس کی ایک خواہش پوری کرو تو یہ دوسری مانگتا ہے, دوسری پوری کرو تو تیسری پوری کرو تو چوتھی. میں ابھی تھا کچھ دن پہلے پنجاب کا جو صحرائی علاقہ ہے وہاں سے میں گزر رہا تھا تو میں نے جھونپڑیاں دیکھی. بچے ایک کونے میں چلے گئے تو میں نے 2-4 اونٹ چرانے والے لوگوں کے پاس جا کے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے. کہنے لگے الحمدللہ. انہوں نے اس طرح کے کپڑے پہنے تھے جس طرح ہم کام پہ بھی کپڑے کام والے بھی نہیں پہنتے. ویسے دکھی ہیں سارے لوگ ہی, سارے پریشان ہیں, پیسے کوئی نہیں, لیکن وہ کپڑے ڈیوٹی پہ بھی جاتے وقت لوگ نہیں پہنتے جو ان بیچاروں نے پہنے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ صاحبو آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو کہنے لگے یہ صحرا کے اس پار وہ سامنے جو جھونپڑیاں نظر آ رہی ہیں وہ ہمارے ہی گھر ہیں. تو میں نے کہا آپ کرتے کیا ہیں؟ کہنے لگے اونٹ چراتے ہیں. تو میں نے کہا کس طرح کے حالات ہیں؟ ریت سے بھرے ہوئے چہروں کے اندر سے آواز آئی اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ کا. مجھے یوں لگ رہا تھا دنیا کے سب سے امیر لوگ یہ ہیں, یہ سب سے امیر لوگ ہیں, یہ خوشحال ترین طبقہ ہے جو اپنے پونے سے پہلے ریت جاڑتے ہیں, پھر روٹی نکال کے کھاتے ہیں, اور ہر وہ خشک اچار کے ساتھ جب وہ روٹی گلے میں ڈالتے ہیں تو ہر لقمے پہ بسم اللہ پڑھتے ہیں, اور وہ پانی پی کے تو 7 دفعہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے. تو جو کسی کی دعوت اڑانے جاتا ہے, ناراض نہ ہونا میں کھانے کا لفظ نہیں ادا کیا, جو کسی کی دعوت وہ آگے کہتا ہے میں دعوت اڑا کے آیا ہوں, وہ اس طرح اڑا کے آتا ہے کہ وہ اس نے جب کھانے سالن ڈالا ہے نا پلیٹ میں تو آخری کھانا سمجھ کے ڈالا ہے, اور اتنا ڈال لیا ہے کہ شاید 3 بندے بھی اور آ جائیں تو ختم نہ کر سکے. اور اس نے وہ کھایا ہے, اور کھا کر کے اس نے اس کو کھایا کم ہے, اور چونکہ اس نے کہا تھا میں اڑا کے آیا ہوں, اڑایا زیادہ ہے. اب وہ جب باہر نکلا ہے تو کہتا ہے ہو مسالے کوئی غلط تھے, اڑ گئی سینے. اس کو لفظ شکر ادا کرنے کی توفیق. تو پھر امیر کس کو کہتے ہو؟ امیر تو وہ ہوا نا کہ جس کو اللہ نے جو دیا اس پر اس نے اللہ کا شکر ادا کر لیا, وہ دنیا کا سب سے امیر شخص ہوا نا میرے بھائی. تو یاد رکھیں یہ جو لالچ کی زندگی ہے, ہرس ہوس طمع, اس نے تو تباہی کر دی. تو مسائل اتنے زیادہ بنا دیے, کرپشن لالچ کی وجہ سے ہوتی ہے. ورنہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ اس وقت ایسی نہیں ہے کہ جس میں گزارا نہ ہو سکے, ٹھیک ٹھاک گزارا ہوتا ہے. اسمبلی کے ممبران کے پاس اتنے الاؤنسز ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کے ملک کا جو سابقہ وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے پاس اتنی سہولیات ہوتی ہیں کہ شاید 50-30 لوگوں کی سرپرستی کر کے ان کو پال سکتا ہے. اس کے باوجود کرپشن ہے. بھوک کی وجہ سے نہیں ہے, لالچ کی وجہ سے. سود کا بازار کیوں گرم ہے؟ بھوک کی وجہ سے, لالچ کی وجہ سے. وہ جس آدمی نے سود پر پیسے دیے مالدار تھا نا, تبھی سود پر دیے. تو کس لیے دیے اس نے؟ لالچ ہے. اس ملک میں معاذ اللہ تعالیٰ جو جسم فروشی تک کے دھندے ہیں وہ کس لیے ہیں؟ لالچ کی وجہ سے. لالچ گناہ کا دروازہ کھولتا ہے, لالچ جھوٹ کا دروازہ کھولتا ہے, کرپشن کا دروازہ کھولتا ہے. لالچ جو ہوتا ہے وہ ہر گناہ کی جڑ بن جاتا ہے. لالچ نہیں کرے زندگی میں. لالچ آدمی کو اندھا کر دیتا ہے, لالچ لوگوں کو بے ایمان کر دیتا ہے, لالچ سے دھوکے کا بازار گرم ہوتا ہے. لالچی انسان دوسرے انسانوں کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے, ہرس کی, ہوس کی, طمع. اور یہ کئی قسم کا ہے لالچ. ایک پیٹ کا لالچ ہے. صبح ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھ کر لوگ دوپہر کی روٹی کی منصوبہ بندی کرنے لگ جاتے ہیں. بھئی ابھی تو کھائی ہے, ٹھہر جاؤ, مل جائے گی, دوپہر بھی آئے گی تو اللہ تمہیں بھوکا نہیں رکھے گا. لیکن وہ لالچ ہے, اب یہ کھانا ہے, اب تھوڑی دیر کے بعد وہ کھانا ہے. اب آپ یہ چلے جائیں بازاروں میں تو پہلے ہوٹل مسافروں کے لیے بنتے تھے, اب مسافروں کے لیے بنتے ہیں ہوٹل. بولے شہروں کے اندر جو ہوٹل بنے وہاں مسافر کا کیا کام ہے؟ حالانکہ یہ قوم غریب ہے. ایک طرف وہ آدمی ہے جو سڑک پہ کھڑا ہو کے منت کر رہا ہے کہ میری اماں بیمار ہے تو دوائی کے پیسے کوئی نہیں, اور ایک وہ ہاسپٹل ہے جس ہاسپٹل کے بنانے کے لیے ایک بیڈ پہ ایک بیڈ اور 4 مریض ہیں. غربت کا یہ عالم ہے. اور دوسری جانب ہوٹل کی پارکنگ میں کھڑا کرنے کے لیے گاڑی جگہ کوئی نہیں.
یہ کون سا معیار ہے؟ یہ وہ لالچ ہے، ہمارے روٹی کا وہ لالچ ہے جو ہمیں گھر میں بیٹھنے نہیں دیتا. یہ کھانا ہے، اب کل یہ کھانا ہے، اب پرسوں وہ پھر اسی طرح اگلی بات میں زیادہ کھول کے بیان نہیں کر سکتا. ایک شہوت کا لالچ ہے، شرمگاہ کا لالچ ہے. بس ایک جملہ کہہ کے آپ آگے بڑھ جاؤں گا. یہ بھی ایک دکھ ہے، کسی وقت دل کرتا ہے، پر کیا کریں، پبا کجا کجائی مرہم کجا کجا. بڑا زخمی جگر ہے اس مسئلے میں بھی. میں جب اعداد و شمار دیکھتا ہوں تو پاگل ہو جاتا ہوں. بس ایک بات کہتا ہوں اور آگے گزر جاتا ہوں. امام غزالی کا ایک جملہ یاد رکھنا، فرماتے تھے جو پیٹ کا لالچی ہوتا ہے نا وہ بیمار ہوتا ہے، اور جو شرمگاہ کا لالچی ہوتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں جو پیٹ کا لالچی بیمار ہو کے مرتا ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہماری پردے داری کرے. امام غزالی فرماتے ہیں پیٹ کا لالچی بیمار ہو کے مرتا ہے، اور شرمگاہ کا لالچی ذلیل ہو کے مرتا ہے. وہ ذلیل ہوتا ہے زمانے میں، وہ ذلیل ہو کے مرتا ہے. جو شرمگاہ کا لالچی گندا ہے گھر میں بیوی ہونے کے باوجود، یہ بھی ایک لالچ ہے، یہ بھی ایک ہرس ہے، ہوس ہے، طمع ہے جو لوگوں کی پوری نہیں ہوتی. اسی لیے تو برائی کے اڈے قائم ہوئے، اسی لیے تو برائی کے اڈے قائم ہوئے. تو بھائی یہ لالچ مال کا جب ہوتا ہے. اور ایک بات اور، امام فخر الدین رازی نے ایک نئی اس پہ جرح فرمائی ہے، اس عنوان پر ایک اور عنوان انہوں نے باندھا ہے. یہ امام صاحب کی بات ہے، میری نہیں. امام صاحب فرماتے ہیں لالچ امیروں میں بھی ہوتا ہے، اور لالچ جی آپ فرماتے ہیں کہ غریب تانا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ امیر کتنا لالچی، حالانکہ ہوتے خود بھی لالچی ہے، ان کا ہاتھ نہیں پڑا کسی جگہ پہ، اس لیے دوسروں کو تانا دے رہے ہیں. گچھا ہاتھ نہیں آیا تو انگور کھٹے. کہتے ہیں وہ کتنا لالچی ہے، دیکھو اتنی بڑی دکان ہے پھر ایک اور کھول لی، حالانکہ خود بھی بڑا لالچی ہے، لیکن چونکہ کسی جگہ سیٹ نہیں ہو پایا، کسی گچھے تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچا تو دوسروں پہ تانا زنی کرتا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ غریب بھی لالچی ہوتا ہے، امیر بھی لالچی. اور آپ فرماتے ہیں لالچ کا تعلق نہ زبان سے ہے نہ مال سے ہے، لالچ کا تعلق دل سے ہے. تو غریب تانا زنی نہ کرے، ذرا اپنے دل پر نظر ڈالنے کہ اگر تیرے ہاتھ کو چیز آتی تو جانے دیتا تھا. اگر تیرا دل کہتا ہے کہ میں نے قابو کر لینی تھی تو پھر دوسرے پہ تانا نہ ڈال. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال ارشاد فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال. یہ نبی پاک کا فرمان ہے اور بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے. فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، اور پھر بیوی کو بھی کہتا ہے گھر تیرا نہیں گھر میرا ہے. بچوں سے جھگڑا ہو جائے تو کہتا ہے نکال دوں گا کان سے پکڑ کے، گھر تمہارا نہیں گھر میں. کہتا ہے نا ساری زندگی میرا مال، اور پھر دوبارہ 3 دفعہ حضور نے بیان فرمایا. نبی پاک فرمانے لگے نہیں بھائی، تیرا ایک مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا اور پہن لیا، اور ایک تیرا مال وہ ہے جو تو نے صدقہ کر کے آگے کے لیے جمع کرا لیا، وہ تیرا جمع ہو گیا. فرمایا وہ جو تیسرا مال ہے وہ تیرا نہیں، وہ جو تجوری میں بند ہے وہ مال تیرا، وہ جو بینک میں پڑا ہے وہ پیسے تیرے. تیرا ایک مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا اور پہن لیا، وہ سیدھا ہو گیا، اور ایک وہ ہے تیرا اصل مال جو تو نے صدقہ کر کے آگے کے لیے باقی وارثوں کا ہے، وہ تیرا، وہ تو کسی کے مال کا محافظ ہے. بلکہ ایک اور حدیث کنز المال میں بڑی خوبصورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صحابہ کے ساتھ جب بات کرتے تھے تو مثالوں سے بات کرتے تھے تاکہ انہیں سمجھ آ جائے. میرے محبوب کا انداز یہ تھا کہ بہت پڑھا لکھا آدمی بھی حضور سے فیض حاصل کرتا تھا، اور جس بیچارے کو الف با تا صا بھی نہیں پڑھنا آتا تھا وہ بھی نبی پاک سے پورا فیض حاصل کرتا تھا. خوشی ہوئی ہے نا آپ کو بات سن کے؟ میری طرف دیکھیں. اقبال نے حضور کی شان کو بیان کیا، کہنے لگے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. اقبال کہنے لگے تیری نگاہ ناز سے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب کا محبوب جو عقل کے پلندے لے کے آیا تھا تو نے اسے بھی فیض دیا ہے، اور جو جنون کی وادی لے کے آیا تھا میرے محبوب اسے بھی تیرے کرم سے فیض ملا ہے. تو
حضور مثال دے کے سمجھاتے تھے، عام آدمی کے ذہن میں بات اتر جاتی تھی، نبی پاک نے مثال دی۔ کنز المال میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام فرمانے لگے بھائی ایک بندے کے 3 بھائی تھے، مثال دیکھنا اور ذرا سمجھانے کا انداز دیکھنا میرے حبیب کا۔ کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے اس کے 3 بھائی تھے، اس کے انتقال کا وقت آ گیا۔ اس نے ایک بھائی سے پوچھا بھائی میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں نے تیرے ساتھ کیا کرنا ہے، بس جیسے ہی تو فوت ہو جائے گا تیرا رستہ اور ہے میرا رستہ اور ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا حضور یہ تو بالکل سلام کے قابل بھی نہیں، اس سے تو اتنا سا بھی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، جو فوت ہوتے ہی کہہ رہا ہے کہ تیرا رستہ، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ خوش ہو کے بیٹھے اور غور سے سنے، کہا تیرا رستہ اور ہے اور میرا رستہ، تو صحابہ کہنے لگے حضور اس سے سلام دعا بھی نہیں رکھنی چاہیے، کوئی تعلق نہیں، بھاڑ میں جائے یہ بھی کوئی بھائی ہے؟ کہتا ہے ختم ہوتے رشتے بھی ختم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، پھر اس نے دوسرے بھائی سے پوچھا کہ یار میں تو دنیا چھوڑ رہا ہوں، تو میرا بھائی ہے، تیرا میرا رشتہ ہے، اب تو بتا میں اگر مروں گا تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا بھائی میں تیری تیمارداری بھی کروں گا، جب تو فوت ہو جائے گا میں تیرے غسل کے ساتھ بھی شریک ہوں گا، لوگوں کے تجھے کفن بھی پہناؤں گا، اپنے کندھوں پہ تجھے سوار کر کے قبر تک لے جاؤں گا، دفن میں بھی شریک ہوں گا، جنازہ بھی پڑھوں گا، تیری قبر پہ مٹی بھی ڈالوں گا، لیکن پھر ساری دنیا واپس آئے گی تو میں بھی آ جاؤں گا۔ نبی پاک فرمانے لگے اس بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے والے سے تو بہت بہتر ہے، پہلے والے سے تو بہت بہتر ہے، تیمارداری بھی کر رہا ہے، غسل کفن بھی کر رہا ہے، جنازے میں بھی شریک ہو رہا ہے، جنازے کو کندھا بھی دے رہا ہے، دفن میں بھی شریک ہے۔ حضور فرمانے لگے اب اس نے تیسرے سے پوچھا کہ میں اگر دنیا سے جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا میں جب تیری جان نکلنے کا وقت آئے گا تو تیری آسانی کے لیے تیرے سرانے کھڑا ہو جاؤں گا، اور جب تیری روح پرواز کرے گی تو میں قبر تک بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، لوگ دفن کر کے آئیں گے، میں قبر کے اندر بھی جاؤں گا، اور جب پل صراط پہ تو گزرنے لگے گا اس وقت بھی میں تجھے حفاظت سے گزارنے کی کوشش کروں گا، اور جب میزان عمل پر اعمال تلیں گے اس وقت بھی میں تیرے ساتھ کھڑا رہوں گا اور تیری سفارش کروں گا تاکہ تو صحیح طریقے سے اعمال تل جائے۔ اور وہ بھائی کہنے لگا میرے بھائی جب تجھے شدید پیاس لگے گی تو تیرے لیے پانی کا بندوبست کرنے کی کوشش کروں گا، تو میرا بھائی ہے، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، اتنی دیر تیرے ساتھ رہوں گا جب تک تو جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ تو میرے حبیب پاک علیہ السلام نے اب صحابہ سے پوچھا، حضور فرمانے لگے اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے حضور باقی دونوں کو چھوڑ دینا چاہیے، تعلق کسی کے ساتھ رکھنا چاہیے جو قبر میں بھی جائے، میزان عمل پر بھی جائے، میدان محشر میں بھی ساتھ جائے، پل صراط پہ بھی ساتھ جائے، جنت میں داخلے کے وقت بھی ساتھ جائے، اسے لے جانا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا اب سنو میں تمہیں سمجھانا کیا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ فرمایا وہ جو پہلا بھائی تھا نا جس نے کہا تھا مرتے ہی تیرا میرا تعلق ختم، وہ تمہارا مال ہے، جب تم دنیا سے چلے جاتے ہو تو فوری طور پر مال سے تمہارا تعلق۔ اور بھائی ناراض نہ ہونا، بیٹیاں بیٹے بڑا پیار کرتے ہیں، پر اماں مر جاتی ہے تو پہلے بالیاں اتارتے، ہاں میں نے دیکھا ہے، سونے کی بالیاں پہلے اترتی ہیں، بڑا پیار ہے ان کو، رو رہے ہوتے ہیں، پر بیٹے پہلے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، شناختی کارڈ سنبھالتے ہیں کہ وہاں بینک میں بھی جانا ہے، وہاں وراثت کا انتقال بھی درج کرانا ہے، بڑا پیار کرتے ہیں، پر پہلے دیکھتے ہیں تیرے بٹوے سے کیا نکلا، تیرا مال اسی وقت وارثوں کے قبضے میں چلا جاتا ہے، سن اور یاد رکھ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے وہ جو بھائی کہہ رہا تھا نا کہ میں قبر تک تیرے ساتھ جاؤں گا، پھر جیسے دنیا واپس آئے گی میں بھی آؤں گا، فرمایا وہ تیرے رشتہ دار ہے، وہ تیرا بھائی ہے، تیرا بیٹا ہے، تیرا دوست ہے، تیرے تعلق والا ہے، وہ قبر تک جاتا ہے پر قبر میں نہیں جا سکتا۔ تو محبوب فرمانے لگے وہ جو تیسرا تھا نا جو کہتا تھا جنت میں داخل کرا کے آؤں گا، وہ تیرا نیک عمل ہے، وہ تیرا نیک عمل ہے، فرمایا اس کے ساتھ تعلق مضبوط کر، وہ تیرے دکھوں کا ساتھی، تیری پیاس کا ساتھی، تیری پریشانی کا ساتھی، تیرے پل صراط کا ساتھی، تیرا چھوٹا عمل بھی، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں تیری سفارش کرے گا۔
اور کہے گا یا اللہ اس نے نماز پڑھی تھی اسے جنت میں داخل کر دے، اس نے روزہ رکھا تھا اسے جنت میں بھیج دے۔ تو محبوب فرمانے لگے اس سے تعلق مضبوط کر جو تیرا پل صراط کا بھی دوست ہے۔ یہ مال کا تو لالچ کرتا ہے، حالانکہ تیرے مرتے ہی مال تو کسی اور کا ہو جائے گا، کسی اور کا ہو۔ عقل منداں دا کم نہیں دل دنیا تے لانا، اس ووٹی کئی خامد کیتے جو کیتا سو کھانا۔ اس کے تو یہ تو کبھی کسی کی اور کبھی کسی کی، اس کی زمین اور کل زمین، اس ووٹی کئی خامد کیتے جو کیتا سو کھانا۔ تو بھائی یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باقی اگر آپ لالچ کریں گے تو لالچ پورا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ آپ نے ایسا دنیا میں دیکھا جو کہے بڑے پیسے اب کمائی بند، فیکٹری بند، دیکھے کوئی ریٹائر نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ بھی کوئی نہیں ریٹائر ہوا، چل رہا ہے سلسلہ چل رہا۔ کچھ درویش ہیں، درویش اللہ والے، جنہوں نے واقعی بند کیا ہوا ہے اپنے اوپر خواہشوں کا دروازہ۔ وہ کہتے نہیں دروازہ نہیں کھولنا ورنہ یہ دوبارہ بند نہیں ہوتا۔ یاد رکھ لینا، کچھ درویش ہیں جنہوں نے اپنے اوپر دروازہ، خواہشات کا دروازہ اپنے اوپر وہ نہیں کھولتے۔ ایک سلطان یحییٰ نام کا بادشاہ گزرا ہے، عرب کے کچھ حصوں کا حکمران تھا، تو اس کو بڑا شوق تھا لوگوں کو بانٹنے کا۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ کو شوق ہوتا ہے کوئی روٹی کھا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے گھر بندہ چلا جائے تو پتیلی پہ ڈھکنا دے لیتے ہیں۔ اپنا اپنا فرق ہے نا جی، ہر آدمی کا اپنا اپنا ذوق ہے، منت کرتے ہیں کسی کی۔ مجھے بڑی بات پسند ہے شیخ سعدی کی، قرضے لے کے مہمان نوازی کرتے تھے۔ ایک دن سارے مقروض کٹھے ہو گئے، کہنے لگے بابے پیسے دے۔ بابا جی کہتے ہیں وہ پیسے مانگ رہے ہیں، مجھے ٹینشن ہے کہ انہوں نے کھوایا کچھ نہیں، مجھے پریشانی لگی۔ ایک بچہ کوئی چیز بیچ رہا تھا، وہ کھیل مرونڈا نہیں بیچتے بچے، وہ بیچ رہا تھا تو آ گیا، تو کہنے لگا لینی ہے؟ تو بابا جی کہنے لگے میرے مہمانوں کو کھلا دے ساری۔ بچہ بھی راضی ہو گیا کہ سارا اکٹھا ہی گاہک مل گیا ہے، تو سارا جب کھلا دیا کہنے لگا پیسے؟ تو شیخ سعدی فرمانے لگے تو بھی بیٹھ جا، یہ سارے پیسے لینے آئے ہوئے ہیں، بیٹھ جا، ان کے پیسے انہیں ملیں گے تو تجھے بھی۔ تو بچہ رو پڑا، رویا، کہنے لگا میں تو یتیم ہوں، 4 بہنیں چھوڑ کے آیا، اماں کی دوائی بھی لے کے جانی ہے، مجھے تو پیسے چاہیے۔ بچہ رویا تو شیخ سعدی کا ایک مرید آیا، اس نے لا کے نظر پیش کی، کہا حضور یہ نذرانہ ہے، 400 دینار لایا۔ تو حضرت سعدی نے سب کو دیے، بچے کو بھی دیے، سب لوگ چلے گئے۔ تو ان قرض لینے والوں میں سے ایک بندہ سمجھدار تھا، حضرت سعدی کے پاس آ کے کہنے لگا بابا سمجھ نہیں آئی، ہم برسوں سے لینے آ رہے تھے مل نہیں رہے تھے، کتنے مہینوں سے مانگ رہے ہیں نہیں مل رہے تھے، آج فٹافٹ مل گئے۔ تو شیخ سعدی بزرگ تھے نا، تو بزرگوں والی بات کر گئے، کہنے لگے تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا نا، پوری مجلس میں ایک بھی رونے والا ہو تو سب کا کام بن جاتا ہے۔ رونے والا عاشق دا کم رونا توڑا، اے بنا رویو نہیں منظوری، بنا رویو نہیں منظوری تے بنا رویو نہیں منظوری۔ عاشق سدا ہی روندا رہندا، پاویں وصل ہوئے تے پاواں دوری کا، رونے والا ایک آ گیا ہے تو سب کا کام بن گیا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو شوق ہوتا، بادشاہ کو، سلطان یحییٰ عرب کے کچھ حصوں کا بادشاہ تھا، شوق بڑا تھا لوگوں کو کھلانے پلانے کا، بڑا شوقین تھا، بڑا بانٹتا تھا، اور کئی دفعہ معاذ اللہ اس پر فخر بھی کرتا تھا جو نہیں کر، تکبر سے بھی کہتا تھا بڑی جائیدادیں آؤ جس نے لینا ہے، تکبر بھی کرتا تھا معاذ اللہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک دن جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کے نا بانٹنے لگا، کوئی فقیر آیا تو ایک مٹھی بھر کے اشرفیاں دے دی، کسی کو سونا دے دیا، کسی کو چاندی دے دی۔ ایک درویش بابا جی کونے میں بیٹھے ہوئے، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، کوئی ضرورت نہیں، کونے میں بیٹھے۔ آپ یقین کریں، آپ تھوڑا سا رخ ادھر کریں، دنیا پیچھے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پیچھے بھاگیں گے تو آگے دوڑ کے بھاگے گی، یہ مزاج ہے قوم کا۔ کسی کا حال پوچھ لیں وہ بگڑ جاتا ہے، کہتا ہے مجھ سے کوئی کام ہوگا تبھی تو پوچھا ہے، اور آپ چپ کر جائیں، خاموش ہو جائیں، یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ پیار کر لیں تو اس کا بھی نقصان دیکھنے میں آتا ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں میرے اندر کیا لالچ ہے، کیا خوبی ہے جس وجہ سے مجھ سے اتنی محبت ہو رہی ہے۔ وہ بابا جی کونے میں توجہ ہی نہیں کی، جب توجہ نہ کی تو سلطان کی توجہ خود بخود ہو گئی۔ سلطان یحییٰ کہنے لگے بابا کوئی قابل توجہ آدمی ہے، سب لوگ لائنوں میں لگے ہوئے بھاگ رہے ہیں، بادشاہ آیا ہے، یہاں تو شادی پہ کھانا کھل جائے تو بڑے بڑے امیروں کا پتہ چل جاتا ہے کہ بننے کیا لگا ہے، کہتے پتہ نہیں دوبارہ چھوٹے گوشت کی ٹرے آئے گی کہ نہیں آئے گی۔
اور اتنا سارا رکھ لیتے ہیں کہ علمان والحفیظ، بڑے بڑے امیروں کے پول کھل جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کتنے تگڑے امیر ہیں۔ تو جب اس نے کہا شرفیاں، سونے، ہیرے، جواہرات، تو جو نہیں تھے فقیر وہ بھی لائنوں میں لگ گئے، لیکن وہ فقیر پھٹے پرانے کپڑے، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے، سانو کی لگے کسی اور دے نال۔ اور اقبال نے اس کی تشریح کی، اقبال کہنے لگے ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ ہوا گو تند و تیز ہے، تیز ہوا میں چراغ نہیں جلتے، ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خسروانہ، فرماتے ہیں جسے اللہ نے بے نیازی دے دی، لالچ سے دور کر لیا، وہ کسی کی پرواہ، وہ اپنا چراغ جلاتا ہے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ وہ بابا بیٹھا ہے تو بادشاہ کہنے لگا اسے بھی بلاؤ، بابے کو بلایا، کہنے لگا تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ بابا کہنے لگا چاہیے تو بڑا کچھ، پر تجھ سے نہیں چاہیے۔ کہا کس سے چاہیے؟ فرمایا اس سے چاہیے جو دے کے حساب نہیں پوچھتا، بغیر حساب دیتا ہے، اس سے چاہیے۔ کہنے لگا نہیں، دروازہ کھلا ہے، تو بھی لے لے۔ بابا کہنے لگا میں لے تو لوں پر تو دے کچھ نہیں نہ سکتا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اکڑ تھی، تکبر تھا، کہنے لگا تو کیوں نہیں میں دے سکتا، تو سوال کر۔ تو بابے نے ساتھ والے فقیر سے لکڑی کا کالا پیالہ پکڑا، ہوتے نا فقیروں کے پاس مانگ، لکڑی کا کالا پیالہ، تو کہا لو دے دو کچھ۔ اس نے فوری طور پر سونے کی اشرفیاں مٹھی بھری اور لکڑی کے پیالے میں ڈالی۔ اب جب پیالے میں ڈالی تو کڑ کڑ کی آواز تو آئی، پر پتہ نہیں وہ کدھر گئی ساری اشرفیاں۔ دوسری مٹھی ڈالی تو پھر کڑ کڑ کی آواز آئی، پر اشرفیاں کدھر گئی کوئی پتہ نہیں چلا۔ تیسری، چوتھی، پانچویں، بابے کا پیالہ خالی کا خالی، 2 دفعہ بھی، 4 دفعہ بھی۔ یہ بادشاہ لوگ ضدی ہوتے ہیں، مانتے نہیں جلدی، کیونکہ کسی نے بتا دیا ہوتا ہے نا سارا کچھ تم ہی ہو، اڑ جاتے۔ ہاں جو جس منصب پہ بھی بادشاہ ہوتا ہے اڑ جاتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی ضدی ہوں، پیالہ بھر کے چھوڑنا ہے۔ ایک بوری منگا لی، دوسری منگا لی، تیسری منگا لیا۔ بابا خوش ہے، مطمئن ہے، چلو ڈالو، تم نے کہا تھا ملیں گی۔ اب وہ مٹھی ڈالتا، کبھی اشرفیاں، کبھی ہیرے، کبھی چاندی، پر پتہ نہیں کدھر جاتی۔ بالآخر آہستہ آہستہ بیک ہونے لگ گیا۔ وزیر کہنے لگا بادشاہ پیچھے سے بوریاں ختم ہو گئی ہیں، اب نئی منگانے لگیں گی، پیچھے کوئی چیز بھی نہیں، ختم ہو گیا سارا کچھ۔ انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ کیا ہاں وہ انسان بڑا نوازتے ہیں جن کے پاس خزانے بھی اللہ کے دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نوازتے ہیں لوگوں، وہ نوازتے۔ کہا تو کیا دے سکتا ہے؟ بادشاہ جب تنگ آ گیا نا بادشاہ، تو گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور بابے کے پیروں میں بیٹھ کے کہنے لگا بابا یہ پیالہ ہے کس بلا کا نام؟ نیچے کون سا کنواں ہے کہ جو کنواں جو نیچے گراتا ہی جاتا ہے اور جو بھرتا ہی نہیں ہے؟ تو اب بادشاہ کا ہاتھ رکا تو بابے نے پیالہ چھوڑ دیا اور بڑا قیمتی لفظ کہا۔ بابا کہنے لگا بادشاہ یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے، یہ انسان کی خواہشوں کا پیالہ ہے، یہ لالچ کا پیالہ ہے، یہ کبھی بھر سکتا۔ انسان کبھی کہتا ہے یا اللہ اپنا مکان دے دے بڑا راضی ہوں، اسے اپنا مل جاتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں سوسائٹی میں ہونا چاہیے، پھر سوسائٹی میں اللہ دیتا ہے تو کہتا ہے 5 مرلے کا چھوٹا ہے۔ اس کے نفس کا پیالہ کبھی بھرتا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں نئی خواہش میں ڈال دے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی بات؟ کیا بڑی بات کر دی حضور نے ایک جملے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، فرمایا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں ایک نئی خواہش میں ڈال دے، اس کے پیچھے نہ لگنا۔ اور فرمایا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں بے جا خواہشوں کے پیچھے لگا دے۔ لوگوں کے للے تللے، پریشانیاں، آزمائشیں، لالچ، ہوس، وہ پریشانی وہ اتنی اوڑھ لی ہے لوگوں نے کہ دلوں سے تقوی، روحانیت، عبادت، درد، ذوق، شوق ختم ہو گیا۔ دنیا ہی دنیا بچی ہے، دولت ہی دولت بچی ہے، باقی ہر چیز کو نفس کا سانپ ڈس گیا۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے شہر کا ایک مالدار شخص تھا تو ایک بڑی ناگن خرید کے لایا۔ ناگن سونے کا انڈا دیتی تھی ناگن، پر انڈا سونے کا انڈا دیتی تھی۔ اس کے بال بچوں نے بھی، ایک ہی بیٹا تھا، بیوی تھی، انہوں نے کہا ابا یہ ناگن ہے، اس کا کام ڈسنا ہے۔
تو خیال کر کیا کہا تھا حضرت سلطان بہو نے, کھارے خوہ کدی مٹھے نہیں تھیندے, پاویں سہ منا گڑ پائیے تے سپاں دے پت کدی میتھ نہیں تیندے, پاویں چولیاں دودھ پیائیے. اس کی فطرت میں ڈسنا ہے. تو یہ ڈسے گی, بات ختم ہو گئی. کہا نہیں, سونے کا انڈا دیتی ہے. رکھ لیا گھر میں. بکری رکھی ہوئی تھی, پالتو بکری. بکری کو ناگن نے ڈس لیا, بکری تڑپ کے مر گئی. بیوی اور بیٹا کہنے لگے خیال کر, بکری کو ڈس لیا نا اس نے کہا بکری کتنے کی؟ کہا 6 دینار کی. سونے کا انڈا کتنے کا؟ کہا 50,000 دینار کا. تو کہنے لگا چھوڑو, انڈا تو مل رہا ہے نا, اگرچہ ناگن ہے, انڈا تو آ رہا ہے نا. کچھ دنوں کے بعد گھر میں گھوڑا رکھا تھا, گھوڑے کو ڈس لیا, تڑپ کے مرا گھوڑا. اس کو پھر سمجھایا بیوی اور بیٹے نے کہ بس کر دے, یہ ناگن ہے, یہ ڈسے گی. اس نے کہا گھوڑا کتنے کا؟ کہا 20 دینار کا. تو انڈا کتنے کا؟ 50,000 دینار کا. تو چھوڑو, گھوڑا مرنے تو نیا لے آئیں گے. اللہ اکبر. ایک نوکر گھر میں رکھا تھا جانوروں کو چارہ ڈالنے کو. اچانک اس نے چارہ جو اٹھایا تو اندر وہ ناگن بیٹھی تھی. اس نے ہاتھ پہ ڈسا, غریب نے چیخیں ماری, چیخیں, پر غریبوں کی چیخیں لوگوں کو سنائی نہیں نہ دیتی. غریبوں کی چیخیں لوگ دروازے بند کر لیتے. لوگوں نے اس لیے کالے شیشے لگائے ہیں کاروں کو کہ غریبوں کی چیخیں نہ دکھائی دے نہ سنائی دے. ناگن نے ڈسا, چیخنے لگا نوکر, لیکن غریب کا خون بھی سستا ہوتا ہے نا. اس کا سارا وجود زہر سے پھٹ گیا. لیکن مالک کو ترس نہ آیا, کہنے لگا نیا ملازم آ جائے گا. اب بیوی اور بیٹے نے پیروں میں بیٹھ کے سمجھایا کہ بس کر دے, اس کو چھوڑ دے کہیں یا مار ڈال, یہ ناگن ہے. اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو, کبھی سونے کا انڈا دیکھا ہے؟ سونے کا انڈا دیتی ہے. وقت گزرنے لگا, چند مہینے سکون کے گزرے, لوگ بات بھول گئے. ایک دن سویرے سویرے کمرے سے ماں کے رونے کی آواز آئی, اور جب اماں چیخی خاوند دوڑا تو کہنے لگی لے تیرے سونے کے انڈے بچ گئے. اور وہ دیکھ میرے بیٹے کو ڈس کے بستر سے اتر گئی ہے. وہ دیکھ میرا اکلوتا بیٹا. ابھی بیٹے کو اٹھا کے طبیب کے پاس لے جانے ہی لگے تھے, وہ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا تھا کہ جناب اسرائیل پہلے تشریف لے آئے. اب جب واپس آیا, بیٹے کا جنازہ بڑا مشکل ہے باپ کے لیے اٹھانا, بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل. رونے لگا, چیخنے لگا. ایک بیٹا وہ بھی پردہ کر گیا. جنازہ اٹھا, لوگ اس کو دفن کرنے کے لیے نکلے تو ماں نے بھی سارا سامان سمیٹا. ماں نے بھی واپس آ کے کہنے لگا تو کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی اس ویڑے میں, اس صحن میں میرے بیٹے کی موت ہوئی. یہاں سونے کے انڈے بچے پر میرا بیٹا نہیں بچا. میں نے اس آنگن کو کیا کرنا ہے جس میں سونا تو پڑا ہو پر بیٹا ماں پکارنے والا ہو ہی کوئی نہ. میری تو ساری آرزویں اجڑ گئی, تیرے لالچ نے ہر چیز تباہ کر دی. کہنے لگا میں اسے مار ڈالوں گا, نکال دوں گا. اب کیا فائدہ, تو ختم ہو گئی بات. دے قدراں کچھ قدر نہ جاتی, کیتی خوب تسلی ہوں. دنیا دار پجاری زر دے, کتیاں دے گل ٹلی ہوں. اب کیا فائدہ. بی بی نکلی تو شخص چوک میں آیا, ڈنڈا لیا, ناگن کو مارا. اور ابن جوزی فرماتے ہیں وہ پاگلوں کی زندگی بسر کرتا تھا. اس کے دائیں بائیں سونے کے انڈوں کا ڈھیر لگا ہوتا تھا. وہ لوگوں کو کہا کرتا تھا میرے جیسے لالچی نہ بننا, میرے پاس نہ بیوی بچی, نہ بچے بچے, نہ گھر بچا, نہ کوئی وفادار بچا. ہاں میرے پاس دولت بچ گئی. آج لوگوں نے دولت بچائی, دولت بچائی, دولت سگا بھائی علیحدہ کر دیا, بہن سے ملاقات ترک کر دی, یہ پیسے مانگتی ہے. لوگوں نے ہر رشتہ ناتا توڑ دیا, دولت بچائی. دولت, میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کو ایک فتنہ ملا, آزمائش آئی. میری امت کا فتنہ مال ہے, مال, اس سے بچنا, یہ فتنہ ہے, تمہیں آزمائش میں ڈال دے گا. لالچ کے پجاری بن کر لوگ جگہ جگہ گلی گلی گھومتے, لالچ کے پھندے گلوں میں ڈال کے لوگ پھانسی کے قریب چلے گئے. لالچ کا لبادہ اوڑھ کر لوگ بہروپیے بن گئے. لوگ عقیدتوں کو, محبتوں کو, دین کو, مذہب کو بھی دولت کے نام پر تولنے لگے ہیں. خدا را واپس لوٹو,
یہ لالچ نے نہ ہمارا کوئی رشتہ دار توڑا نہ تعلق چھوڑے. زندگی اکٹھے رہے دو بھائی, اکٹھے رہے, ایک دوسرے کے بچوں کو کبھی علیحدہ نہیں سمجھا. لیکن جیسے ہی دولت آئی تباہی کر گئی, تباہی. میں ایک شخص کے جنازے میں شریک تھا, جنازے میں, تو میں نے اسے کہا تیرے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ تو کہا وہ نہیں آئے. میری کبھی ملاقات ہوئی تو میں نے کہا چچا کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہنے لگے چھوڑ دو, قابض تھا, غاصب تھا, ساری جائیداد پہ قبضہ کر گئے, اس قابل تھا جنازہ پڑھا جائے. میں دیر تک سوچتا رہا کہ یار حد ہو گئی, لوگ دولت کی خاطر اتنے دور ہوئے کہ جنازوں سے بھی رہ گئے. قرآن بول پڑا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, فرمایا تمہیں غافل کر دیا دنیا جمع کرنے کے لالچ نے یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے. قناعت اختیار کرو, یہ نفس کا دروازہ خود بند کرنا ہے, خود اس کو بند کرو گے تو بچو گے, ورنہ یہ پریشان کرے گا, یہ تکلیف دے گا, یہ آزمائش میں رکھے. فقط دولت بچے گی اور کچھ بھی نہیں بچے گا, کوئی شے نہیں بچے گی, فقط دولت. اس کو بند کرو. ایک حدیث پاک میں میرے محبوب پاک علیہ السلام نے ساری بات کو سمیٹ دیا. حضور فرمانے لگے لالچ کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے, اور اللہ کے دیے پر قناعت کرو گے تو اللہ تمہیں عزتیں عطا فرما دے گا. تو سمجھ لیں جسے اللہ نے عزت دی ہوئی ہے نا, ہاں اسے کسی نہ کسی قناعت کی بدولت ہی اللہ نے دی. قناعت اختیار کرے, قد اونچا ہو جائے, صبر کرے, حوصلہ کرے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھے. زندگی میں کبھی لالچ نہ کرنا. زندگی میں ہمارا تو بہن بھائی سے بھی لالچ شروع ہو گیا, ہمارے تو رشتے لالچ کی بنیاد پر, تعلق داریاں لالچ کی بنیاد پر. بتائیے جس نے بیٹے اور بیٹی کا رشتہ لالچ کی بنیاد پر کیا ہے تو وہ بہو بیاہ کے لایا ہے, داماد لایا ہے کہ یا پیسہ بیاہ کے لایا ہے؟ تو رشتے ناطے ہر چیز کی بنیاد جب لالچ, یا تو پیری مریدی لالچ کی بنیاد پر, وہ فلاں آدمی فلاں کا مرید ہوا تھا تو وارے نیارے ہو گئے تو تم بھی جاؤ. بھئی یہ رشتہ بھی اب لالچ کی بنیاد پر ہوگا. حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا حضور میں فلاں آدمی کا مرید ہوا, پہلے ایک کارخانہ تھا میرے 3 ہو گئے. فرمانے لگے تیرا تو بیڑا گرک کر دیا اس نے, چاہیے تھا تیری پچھلی دنیا داری سے جان چھڑاتا, تجھے اس نے اور دنیا دار بنا دیا. ایک کو تیرے ساتھ خیر خائی کی ہے, چاہیے یہ تھا کہ تجھے دنیا سے علیحدہ کرتا. یہاں پیر بھی وہی کامل ہوتا ہے جس کی پھوک لگی اور وارے نیازے ہو جائیں, پیسے ہی ختم نہ. اس کو لوگ سمجھتے ہیں کامل مرشد. سن لے, غوث اعظم جیلانی فرماتے کاملیت وہی ہے جو نبی پاک نے سکھایا ہے. حضور کے صحابہ جب نبی پاک کے غلام ہوتے تھے تو سب سے پہلے انہیں تجارت میں نقصان ہوتا تھا.